ادارہ حاضہ آپ کے علم میں ہے کہ بڑی دیر سے یہاں پر اس شہر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ اور ادارے بن گئے. ہمارے علامہ مفتی سید ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی آپ کا ادارہ، علامہ مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب آپ کا ادارہ، بہت سارے علماء بیٹھے جن کے ادارہ جات چل رہے ہیں. یہاں بچوں کی دستار ہے، ان کی خواہش ہے کہ پیر صاحب مبارک دست لگائیں اور یہ آپ دست پاک سے ان کی دستار فرما دیں. تو ایک تو یہ ہوگا، آپ نے بالکل تحمل کے ساتھ بیٹھنا ہے. دوسرا اسٹیج کا رخ آپ نے، جتنے کھڑے ہیں بھائی ادھر پیچھے چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کوئی نہ کھڑو یہاں. آپ کی اگر آواز آئی نا دوبارہ چلے جائیں سائڈ پہ. یہ پچھلی مرتبہ بھی یہیں سے باتیں بند نہیں ہوئی تھی. بیٹھ جائیں نیچے، میں نے بار بار کہا تھا یہاں کوئی نہ آئے. بیٹھ جائیں بھی، تھوڑا مہربانی فرمائیں، آپ شفقت کریں یار. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. تو ادھر سے کسی کی اب آواز نہیں آنی چاہیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے حضرت پیر صاحب کا ہی جو پیغام ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں. دو گزارشات صرف میں کرتا ہوں، اس کے بعد دستار اور اس کے بعد پھر پیر صاحب کا کھلا ٹائم، جب تک آپ کا جی چاہے آپ ملفوظات سے نوازیں گے ہمیں. سب سے پہلی بات یہ سماعت فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس چیز نے بنایا ہے. یہ بڑی سننے والی بات ہوگی اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے سارے احباب. یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، محبوب کی نگاہ ہے، عنایت ہے، اور یہ مقدروں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کو اس مقام بلند پر پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کثیر الجہاد. آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی جو کہ ایک دینی پیشوا اور رہنما میں ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل، موبائلوں سے نکل کے بات سنیے گا ذرا، سننے والی بات ہے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے حافظ تو وہ عالم نہیں، ایک ہوتا ہے عالم تو وہ مقرر نہیں، ایک مقرر ہے تو وہ مفکر نہیں، مفکر ہے تو لیڈر نہیں، اور اگر لیڈر ہے تو وہ مدرس نہیں، مدرس ہے تو وہ پیر نہیں، اگر پیر ہے تو وہ بہترین قاری نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر راہ رشد و ہدایت بھی ہیں. آپ بہترین باپ بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین امام بھی ہیں، اور بہترین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے سپاہی بھی ہیں، محافظ ختم نبوت بھی ہیں، محافظ ناموس صحابہ بھی ہیں، اور محافظ ناموس آل رسول بھی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، ذرا جوانوں والی سنائی جائے نا. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خصوصیت، یعنی آپ کثیر الجہاد، ہمہ جہت شخصیت جس کو کہتے ہیں، آپ وہ ہیں. اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے اس پڑھے لکھے دور میں بھی جب لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں نا کہ تسی نبی پاک نو حضرت کہندے ہو، صحابہ نو حضرت کہندے ہو، انہاں نو اعلیٰ حضرت کہندے ہو، تو میں کہا دسو پھر انہاں بندیاں نو بندہ کیویں سمجھاوے ہو. اللہ دیو بندیو، خدا تانوں مدینے لے جائے تے ہر سال لے جائے. یہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ تھے ان میں اعلیٰ حضرت ہیں. رہ گئی بات صحابہ کی، تو ان کو صحابی کہنا ہی اتنی بڑی ڈگری ہے. زمانے کا کوئی حضرت اور کوئی ڈگری صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جیسا بھی ہو وہ جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کرے، ایمان نہ لے آئے، تو صحابی بن ہی نہیں سکتا. تو اس واسطے چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیا کریں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑی باتوں پر توجہ دیا کریں. پہلی بات جس نے اعلیٰ حضرت بنایا کہ آپ ہمہ جہت شخصیت ہے، کوئی کمی اللہ نے عطا نہیں فرمائی. دوسری چیز جس نے آپ کو اعلیٰ حضرت بنایا، ذرا غور سے سنیں میرے سارے دوست احباب، علماء سے دعائیں لینی ہے، آپ کی خدمت میں پیغام عرض کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں آپ پچھلے جتنے مجددین گزرے ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. کسی نے ایک فتنے کا مقابلہ کیا، کسی نے 2 کا، کسی نے 3 کا، اور کسی نے 5 کا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے زمانے میں 70 سے زیادہ فتنے تھے، لیکن اس غوث اعظم کے نائب نے تنہا تنہا ان کا سر قلم کر دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا بلند فرما دیا. یہ ہے اعلیٰ. اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے فتنوں کا مقابلہ کر کے اس دین متین کی جو روح تھی، اس کے اوپر جتنا پڑا ہوا گرد و غبار تھا اور یہ تشریحات غلط تھی، ان کو دور کر کے دین صحیحہ اور پیغام صحیحہ لوگوں کے سامنے واضح فرمایا. یہ دوسری چیز تھی.
اگر آپ توجہ کریں تو تیسری گزارش بھی عرض کروں آپ کی مبارک خدمت کے اندر، توجہ فرمائیے گا، جس نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے، علماء فرماتے ہیں، اب یہ بات بڑی سننے والی ہوگی، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، او پتر یہ صافی بیٹھے ہیں تو ان کا اپنا ڈیوٹی ذمہ داری، یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا پتر او کولر آ رہا پیچھے ہو جا پیچھے پتر، آجو شاباش کو تھوڑا جی اسی بھی زیارت پتر تسی بھی تھوڑا جی اگر انج ہو جاؤ نا تو اوتھو تک پیران دی بھی زیارت کرنی ہے نا، ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں، انہاں دا تسیرا ہے سارا، یہ پیر صاحب کے بڑے بھائی ہیں جی، اور بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ لو جی تیسری بات اور پھر آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب بھی قرآن و حدیث کو بیان کیا، اعلیٰ حضرت کیوں ہیں آپ، میں بات یہ بتا رہا ہوں کس چیز نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے، آپ نے جو مستدل ٹھہرایا آپ کی بات کا، وہ یا قرآن کو یا حدیث کو، آپ نے تاریخ میں چھلانگ نہیں لگائی، یہ یاد رکھیے، چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ نے جب اسی چیز کو مستدل ٹھہرایا، یہی وجہ ہے کہ میرے رضا نے جو لکھ دیا وہی لکھ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اعلیٰ حضرت فرمائے پہلے میں نے یہ لکھا تھا تو اب یہ لکھ رہا ہوں، اب میں رجوع کر رہا ہوں، پہلے یہ میری تحقیق تھی اب یہ تھی، احمد رضا نے جو ایک مرتبہ لکھ دیا، اللہ کی رضا سے وہی ہوا جو احمد رضا نے لکھا تھا، ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں، مکمل مطالعہ کر کے پھر آپ اس بات کو آگے واضح بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس چیز نے بنایا، یہ سنیے گا ذرا، وہ بنایا ہے رابطے نے۔ بہت خوب حضرت پیر صاحب، میں آپ سے دعا لینے کے لیے رب، حالانکہ اس معاملے میں میں خود سست ہوں اور ہمارے کئی علماء مشائخ اس میں سست ہیں، رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ جو اعلیٰ، آپ فتاوی شریف پڑھ لیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت کا فتاوی شریف پڑھیں، ڈی جی خان کے فتوے اس میں موجود ہیں، بہاولپور کے اس میں موجود ہیں، نوابوں کے اس میں ہیں، سیٹھوں کے اس میں ہیں، خانوں کے اس میں ہیں، سادات کے اس میں ہیں، علماء کے اس میں ہیں، مکھڑ شریف کے اس میں ہیں، یہ گولڈا شریف اس کے ہیں، امریکہ، افریقہ، بنگال، عرب، عجم، پوری دنیا سے لوگوں نے احمد رضا سے جب رابطہ کیا ہے تو میرے احمد رضا نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں مصروف ہوں، نہیں، انہوں نے بھی پورا بیک رسپانس دیا، اس رابطے نے بھی احمد رضا کو احمد رضا بنایا ہے۔ اس لیے میں جملہ علماء مشائخ اور بالخصوص ٹوبہ ٹیک سنگھ کے میرے جتنے چمکتی جبینوں والے، میں ان سے گزارش کروں گا رابطہ آپس میں رکھا کریں، ہر مہینے ایک جگہ تے بیٹھ کے آپ کتے چائے پی لئیے نا، انشاءاللہ نہ بلڈ پریشر نہ شوگر نہ نکیاں موٹیاں بیماریاں، یہ سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، توجہ نہیں فرما رہے۔ اور اچھا یہ تسی آکھو کہ یہ اپنے علماء نو آکھی جاندا ہے، سجنا اور جننے سٹوڈنٹ بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو، ساڈے ٹوبے دیو عاشقو، تسی بھی اپنے علماء نال رابطہ رکھیا کرو۔ جی سبحان اللہ، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اوکے آ چکے ہیں کہ موبائل نہیں لگے بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے؟ علماء سے رابطہ رکھیں، مشائخ سے رابطہ رہیں، اور صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال، فکر رضا والے، اور یہ دیکھو کیسا گلشن سجا ہوا ہے، جتنے آئے ہیں اللہ تمہیں بھی سلامتیاں عطا فرمائے، اور آج پیر صاحب نے مہربانی فرمائی، یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اور اگر میں کہوں کہ طائرانہ نظر ڈالیں، 4 سال کی عمر اقدسی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جب آپ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، 6 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی جب آپ نے زندگی کی پہلی تقریر فرمائی، تقریر کا دورانیہ 2 گھنٹے تھا، بڑی بڑی آپ نے الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا دیں، اور 8 سال کی عمر تھی جب آپ نے عربی کے اندر پہلی کتاب، وہ بھی فن پر، ہدایت النحو، اس کی شرح کو لکھا ہے۔ باقی کتاب لکھنا آسان ہے، فن پر لکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ اچھا یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کی ابھی 13.25 سال کے قریب عمر ہے، آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، وہ بھی رضاعت کے موضوع پر، اور وہ بھی بالکل صحیح و صواب اور برحق لکھا۔ بہت خوب۔ جب آپ کی 19 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ کی 21 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو سلسلہ اجازت عطا کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا پھر یہ جو سلسلہ بیعت ہے وہ جڑتا ہے، 23 سال کی عمر کے اندر آپ پہلا حج کرتے ہیں، 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کی کتاب لکھتے ہیں، جب آپ کی 30 سال کے قریب عمر ہوتی ہے، ایک روایت 31 سال، بیٹھ جائیے میری جان، 1 منٹ بیٹھیے، میں بلاتا ہوں آپ کو، لے آئیے، میں بلاتا ہوں آپ کو۔ 31 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو قصیدہ معراجیہ لکھا، اس کے 68 اشعار لکھے، اس کے بعد 45 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فتاوی الحرمین شریفین لکھتے ہیں، 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ مدرسہ منظر اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں، جو کہ آپ پوری کائنات میں بریلیت، مرکز بریلویت کا مانا جاتا ہے۔
آپ کی عمر اقدس 51 سال کی ہوتی ہے، دوسرا حج کرتے ہیں. یہی وہ حج ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے، اور یہ 8 گھنٹوں میں لکھی، 2 ہاتھوں سے لکھی، بخار کے باوجود لکھی، بغیر کتابوں کے لکھی، اور جو لکھا ہے اس نے ایسا رنگ دکھایا کہ آج تک جس کو اس مسئلے پر تسلی نہ ہو، احمد رضا کی کتاب پڑھ لے، حضور کے علم غیب کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی وہ حج تھا جس میں میرے امام احمد رضا جب جالی مبارک کے سامنے جاتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ کلام جب لکھا مصطفیٰ جان رحمت نے پردے ہٹا دیے اور آنکھوں سے احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی جھلک کو دیکھا ہے. یہی وہ حج مبارک تھا جب اجازتیں تھی، اسانید تھا. یہی وہ حج مبارک تھا جس کے اندر بڑی بڑی برکات لے کر امام احمد رضا اپنے وطن کو لوٹے. 52 سال کی عمر تھی جب کراچی میں تشریف لائے. 58 سال کی عمر تھی جب کنز الایمان کو لکھنا شروع کیا، اور لکھواتے وقت بھی منظر عجیب ہوتا تھا. ایک بندہ دائیں بیٹھا، ایک بائیں، ایک سامنے، ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب، ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب، ادھر سے ایک آیت پڑھی جاتی اس کا جواب. ارے ایسا بندہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب آپ کی 67 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر 2 قومی نظریہ پیش کر کے ان مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے. آپ کی یہی 67 سال کی عمر تھی، آپ نے فلسفیوں کا رد کیا، حرکت زمین والوں کو ایسا ہلایا کہ آج تک ہلے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پڑھیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. جب آپ کی 68 برس کی عمر ہوتی ہے، یہ جو علم کا، عرفان کا، طریقت کا، خطابت کا، اور یہ جو ایک سورج تھا یہ غروب ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی مبارک زندگی یہ ہے، اور اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے، مجھے ساتھ دوسرا لفظ بھی جوڑنا پڑتا ہے، عشق اور ادب کے جہاں 2 سمندر اکٹھے ہو جائیں وہاں سے احمد رضا کی زندگی اور فکر کا آغاز ہوتا ہے. دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ کی غیور عوام، میرا آپ کے لیے بھی پیغام ہے، ہمیشہ ادب والے راستے پر رہنا ہے، ہمیشہ محبت والے راستے پر رہنا ہے، ہمیشہ صحابہ کا ادب کرنا ہے، ہمیشہ علیہ رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے اولیاء کا احترام کرنا ہے. یہ جتنی اٹھنے والی آوازیں ہیں خود بخود دب جائیں گی. یہ نہیں یقین ہوں تے داتا صاحب دا عرس دیکھ لو. ڈی سی او صاحب لاہور، انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے جو میڈیا پہ چلی ہے. پہلے دن انہوں نے کہا کہ 12 سے 15 لاکھ بندے آئے، دوسرے دن انہوں نے کہا کہ 15 سے 17 لاکھ آئے، آخری دن کی رپورٹ تھی 19 لاکھ سے زیادہ بندے داتا صاحب کی چوکھٹ پر اس اللہ کے ولی کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں. جن کے ہاتھ نیچے آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ڈی سی او صاحب سے قبلہ پوچھا گیا پچھلے سال کتنے سے، کہندا ٹوٹل 12 لاکھ سی. تو میں آکھیا دکان تو پھر کوئی نہ بند ہوئی، ایتھے تو پائیا دودھ بھی نہیں کٹیا تے بندے ہو جڑے 20 لاکھ ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے سجنوں؟ اس واسطے جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی اوپر کے سامنے آتی ہے. اس واسطے اللہ کے ولیوں کی اگر مخالفت بظاہر ہو بھی رہی ہے تے اللہ آ سنی ماما دے بچیاں نو سلامت رکھے یار، جڑے یا رسول اللہ کہنا والے نے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بڑے، اور یہاں تو اکبر بادشاہ جیسا آیا، ساڈا ایک بابا سامنے آیا سی تے سارا کام ہی بٹھا ہو گیا ہے. آج بھی دیکھ لو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام کیسے آتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو بزرگ اللہ ان کو، ان کے مزارات کو، ان کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. دوستو یہی پیغام تھا. یہ پیر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سبق سناؤں گا، چونکہ میرے بڑے ہیں، مخلص ہیں، مشفق ہیں، تو مجھے فرمانے لگے نہیں بھی بالکل تو سانو آئی تقریر سنانی ہے. میں نے کچھ گزارشات پیش کی، آپ کو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب میں گزارش کروں گا پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب آپ سے، علامہ خالد مقصود نورانی صاحب آپ سے، پیر صاحب اور مفتی صاحب ایک ایک دستار لے لیں، بچے آئیں گے ان کے سر پہ رکھیں گے اور فوراً پیر صاحب کا خطاب شروع. یہ ان کی کریمی ہے، آپ نے مہربانی فرمائی. بارے